الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف کے دن کا ایک خاص ترین عمل قرآن پاک میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ غوث کون ہوتا ہے؟ غوثیت بزرگ کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکاء و اجتماع بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور و نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک بالکل یکساں تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان روزانہ رات کو بچھایا جاتا تھا، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طالب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ فرمانے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، عالم کی موت دین اسلام میں ایک ایسا شگاف ہے کہ جب تک رات اور دن بدلتے ہیں کوئی چیز اس شگاف کو نہیں بھر سکتی ہے۔ عالم دین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ولی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی وہ اپنے مریدین پر خاص نظر رحمت کرتے ہیں، کیونکہ اپنی دنیا میں اللہ پاک کی اتنی عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد پھر وہ جانے کے بعد اپنے مریدین کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، خاص کر جب ان کے عرس مبارک ہوتے ہیں یا ان کے کوئی خاص ترین دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں پر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور اپنے مریدین کی مدد فرماتے ہیں، مریدین پر اپنی خاص نظر رحمت کرتے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کا دن آ چکا ہے، آپ لوگ ضرور منائیے، سیرت غوث اعظم اپنائیں۔ ہمیشہ آپ سچ بولا کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، نفس کی مخالفت کرتے تھے اور علم دین حاصل کرتے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ ہر وہاں جگہ پر تشریف لے جاتے جہاں پر آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں پر علم دین سکھایا جائے گا۔ ماں باپ کا ہمیشہ ادب کرتے، چاہے اور جھوٹ کبھی بھی آپ نے نہ بولا، چاہے آپ کا جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو، بری بات اور غیبت سے ہمیشہ بچا کرتے تھے۔ تو اگر آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتے یا رکھتی ہیں تو حضور غوث اعظم کی ان چند باتوں پر ضرور عمل کیجئے کہ ان عمل کی برکت سے اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور میں عبد القادر سب کا پیر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص ترین عمل لائی ہوں۔ بغداد والے پیر کا یہ وظیفہ ہے، صرف ایک آیت ہوگی
اور ان آیات کے بدلے میں اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا، آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ یہ پڑھ کر میں آپ کو صرف 4 آیات بتاؤں گی۔ ان 4 آیات کے بدلے میں اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے، آپ کی ہر دعا مانگی ہوئی قبول ہوگی، اور روز بروز بارگاہ الہی میں درجے آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بہت غور سے سن لیجئے، اور اس چیز کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کے آپ وظائف کریں گے، انشاءاللہ عز و جل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس مہینے کی برکت سے آپ کو بے شمار عطا ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پارہ نمبر 11 قرآن پاک کھول لیں، پارہ نمبر 11 نکال لیں، اور رکوع نمبر 12 نکال لیں۔ اب رکوع نمبر 12 کی آیت نمبر 62 یعنی 62، 63 یعنی 63، 64 یعنی 64 اور 65 یعنی کہ 65، یہ 4 آیات یہاں سے پڑھنی شروع کرنی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ یہ 4 آیات پورے ماہ آپ نے 123 بار پڑھ کر کل اولیاء کرام کے حضور ایصال ثواب کرنا ہے۔ آپ نے جمعے کے دن سے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے 4 آیات پورا مہینہ آپ نے 123 بار، ٹوٹل 123 بار آپ نے پڑھنا ہے، یعنی آپ ڈیوائیڈ کر لیں جو پیچھے جتنے دن رہ گئے ہیں، آپ نے پورا مہینہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور ایک دن آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ یہ پورا مہینہ یہ عمل نہیں کر سکتے تو یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، 11ویں شریف کا دن ہے، تو آپ نے اس دن میں اس کو صرف اور صرف 65 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کو 4 بتائی ہیں، 65 بار پڑھ کے جو بھی چیز آپ نے گھر میں پکائی ہوئی ہے اس پر آپ ایصال ثواب کر دیں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش کر دیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور آپ اپنی دعائیں مانگیں۔ سارا مہینہ یہ جو رہ گیا ہے ربیع الثانی کا، آپ نے ثنا اور جو نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم مکمل روزانہ 7 بار پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کریں، اور سجدے میں استغفر اللہ 3 بار پڑھیں، اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھا لیں سر۔ تو انشاءاللہ آپ جو دعا بعد میں مانگیں گے وہ پوری ہوگی۔ پھر سے سن لیجئے کہ سارا مہینہ ثنا اور جو نماز میں پڑھتے ہیں کون سی ثنا، سبحانک اللہم مکمل پڑھ کے روزانہ صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں استغفر اللہ 3 بار پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لینا ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے پر ضرور عمل کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ضرور نہ دعا میں نام شامل کروائیں، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔